السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ عزیز سامعین، آپ جانتے ہیں روحانی سلسلہ میں ہمارا یہ ایک پروگرام وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، اور اس میں ہم کبھی تو لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کبھی اسی سلسلے میں کسی نہ کسی نئے مضمون پر گفتگو ہوتی ہے۔ ایک سوال کچھ دن پہلے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی چھوٹا تھا اور آسان سا علاج جادو کا بتا دیں۔ اس کو میں نے جو جواب دینا تھا وہ تو نارملی میں نے جواب دیا، لیکن اس کے بعد میں خود بھی ایک بات سوچتا رہا کہ ہم عام طور پہ بہت سارے وظیفے، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار، پڑھائیاں لے کر معالجین سے، یوٹیوب سے، دیگر فورم جتنے بھی ہیں ان سے لے کے ہم ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کبھی بدلتے ہیں، کبھی پھر پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پہ میں نے بھی بڑا غور کیا کہ ہم بہت ہی کم اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو وہ جادو کے علاج کی بیس ہے، بنیاد ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سمجھیں کہ ہمیں کسی وظیفے کا اور کسی بھی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام پر جب جادو کیا گیا تو اس جادو کی وجہ سے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ظاہر انسان پریشان ہوتا ہے کہ جب جادو کیا جائے گا تو وہ پریشان ہوگا اس بات پر کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور انسان اپنے آپ کو بے بس بھی سمجھتا ہے جب کوئی چیز، کوئی ترکیب، کوئی طریقہ اس کے معاملے کو سلجھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا تو ایک چیز سامنے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ عائشہ، جب مجھ پہ جادو کیا گیا تو میں پریشان ہوا، تو میں نے رات کے وقت اپنے رب کے سامنے دعا کی، ثم دعا ربہ، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہا، پھر اپنے رب سے دعا کرتا رہا، پھر اپنے رب سے دعا مانگتا رہا، کہ حتیٰ کہ میرے رب نے خواب کے ذریعے میری مدد کی۔ ہم وظیفے بھی کرتے ہیں، عامل بھی اچھا ڈھونڈتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بنیاد ہے دعا ربہ، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، میں نے اپنے رب سے طلب کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب انسان پریشان ہو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے راستے کھولتا ہے، اسباب بناتا ہے، دعاؤں کے اندر اثر رکھتا ہے، دواؤں کے اندر اثر رکھتا ہے، وظیفوں کے اندر اثر رکھتا ہے، عاملین کی باتوں کے اندر اثر رکھتا ہے۔ ایک ہی فاتحہ ہے، کوئی شخص ایک مرتبہ کسی کو پڑھ کے دم کرے اس کو شفا مل جاتی ہے، اور وہی عامل 100 مرتبہ کسی کو پڑھ کر دم کرے اس کو شفا نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ الفاظ وہی ہیں، فاتحہ وہی ہے، خدا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، لیکن ایک کو شفا مل رہی ہے دوسرے کو نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی عاجزی میں کمی ہے، انسان کے مانگنے میں کمی ہے، انسان کے خلوص میں کمی ہے۔ ثم دعا ربہ، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ سب سے پہلے دعا ہے، گناہوں کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رونا، شرمندہ ہونا ہے کہ اللہ جس وجہ سے میرے اوپر یہ تنگی آئی ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کے لیے اسباب بنا دیں گے، وہ سورسز آپ کو مل جائیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو شفا ملے گی، ورنہ آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز، یہ کوئی عامل بابر آپ کو نہیں بتائے گا، وظیفے دے گا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن دعا مانگنے کی طرف کیوں نہیں لے کر آئے گا؟ کیونکہ دعا ہی اصل چیز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، اصل عبادت، مغز عبادت کا دعا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور دوسری چیز جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور عام طور پہ کوئی معالج ان کو بتاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس اپنی فیس لے لی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی جو مرضی کرے۔ تو یہ ایک معالج کا حق بنتا ہے کہ اپنے پاس آنے والے مریض کو یہ بتائے کہ بھائی
میں جو اذکار اور وظیفے اور دعائیں بتاؤں گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک التجا ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان پہ پریشانی اور تکلیف آنے کی ایک بڑی وجہ انسان کے گناہ ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ جو اس بیماری اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان گناہوں کو بھی چھوڑو جو سود کا کاروبار ہے، جو جھوٹ کی کمائی ہے، جو ایک دوسرے کا مال غصب کیا ہے۔ تہجد کی نمازیں صرف پڑھنا تمہاری اس بیماری کو دور کرنے پہ اللہ کے سامنے اتنی مدد نہیں کرے گا جتنا دوسروں کے حق کو مارنا چھوڑ دینا تمہاری مدد کرے گا۔ تم تہجد کی نماز پڑھو اور اپنے گھر کی گندگی اٹھا کے صبح دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دو، اور اس بات کو بھول جاؤ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ تھا جس نے اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا تھا، اور تم اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف دینے سے باز نہ ہو۔ حقوق العباد کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں، اور صرف تم ایک کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی تسبیحات کرتے جاؤ، دعائیں پڑھتے جاؤ، اللہ سے مدد مانگتے جاؤ۔ حقوق اللہ کا لحاظ ہے لیکن حقوق العباد کا کوئی پاس نہیں ہے، تو اس طرح شفائیں نہیں ملتی، اس طرح اللہ راضی نہیں ہوتے۔ انسانوں کو تنگ کر کے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگو تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے، انسانوں کے حق مارنے سے بھی رکنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری سے بھی بچنا ہے، اور جتنے دوسروں کو تنگ کرنے والے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر تم قوی مومن بنتے ہو، سچے مومن بنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد ضرور آئے گی، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے۔ مومن بنو تو صحیح، حقوق العباد پورے کرو تو صحیح۔ جب یہ کرو گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ ایک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، دوسرا اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اگر کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگی جائے، تو پھر آپ کے اذکار، آپ کی دعائیں، آپ کے وظائف آپ کو فائدہ دینے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔